السلام علیکم میرے ویورز۔ اگر آپ کسی ایسی مشکل میں پھنس گئے ہیں جو پہاڑ جیسی لگتی ہے، نہ راستہ سمجھ آ رہا ہے نہ حل نظر آ رہا ہے، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک خاص اور روحانی وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ دوستو، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہیں، اور جب بندہ سجدے میں جا کر انہیں پکارتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب آپ سجدے میں جائیں، پوری توجہ، خشوع اور یقین کے ساتھ یہ کلمہ پڑھیں، اور وہ کلمہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اب یہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ آپ یہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور سجدے میں جا کر ایک تسبیح یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر سجدے میں ہی اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر آپ نے اپنی تمام ضروریات، ہر پریشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دینی ہے، چاہے آپ قرض میں ہوں، گھر کے مسائل ہوں، دل بے چین ہو یا کوئی بھی مشکل ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا حل نکل سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، صرف پڑھنا کافی نہیں ہوتا۔ دل صاف ہو، نیت پاک ہو اور یقین مکمل ہو کہ مدد صرف اللہ ہی کرے گا۔ آپ آج ہی اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ پر نازل ہوتی ہے۔ اور تصوف ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے دل سے جڑے، اور جب یہ رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے تو مشکلیں خود بخود آسان ہونے لگتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری زندگی کی اصل حقیقت وہ نہیں جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بلکہ وہ ہے جو ہمارے اپنے اندر پوشیدہ ہے، ایک ایسا راز جسے سمجھ لینے کے بعد انسان کی سوچ ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا ہم اس سوچ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ السلام علیکم۔ کیا واقعی یہ انسان کے اندر ایک ایسی دنیا موجود ہے جسے ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے؟ کیا ہو اگر وہ حقیقت جسے ہم روزمرہ زندگی سمجھتے ہیں صرف ایک پردہ ہو، اور اس پردے کے پیچھے ایک ایسی سچائی چھپی ہو جو انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہو۔ صدیوں سے کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جنہیں دنیا نے صوفیاء کہا۔ انہوں نے نہ صرف اس سچائی کو تلاش کیا بلکہ اس کا تجربہ بھی کیا، لیکن انہوں نے اس علم کو ہر کسی کے لیے عام نہیں کیا، کیونکہ یہ راستہ ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس پہ انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ سے ملنا پڑتا ہے، اور سچ یہ ہے کہ اکثر لوگ خود سے ملنے سے ہی ڈرتے ہیں۔ ہم سب اپنی زندگی میں سکون تلاش کرتے ہیں، لیکن اکثر ہم اسے باہر ڈھونڈتے ہیں، دولت میں، لوگوں کی تعریف میں یا وقتی خوشیوں میں، لیکن پھر بھی دل کے اندر ایک خالی پن رہ جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے تصوف کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تصوف ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل سکون باہر نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے نفس کو سمجھنا ہوگا۔ ہمارا نفس وہ حصہ ہے جو ہمیں غلطیوں کی طرف لے جاتا ہے، غرور پیدا کرتا ہے، حسد پیدا کرتا ہے، اور ہمیں حقیقت سے دور رکھتا ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے نفس کو قابو میں نہیں لاتا، وہ کبھی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر سخت محنت کی، انہوں نے اپنے دل کو صاف کیا، اپنی نیتوں کو بہتر بنایا، اور دنیا کی وقتی چیزوں سے دل ہٹا کر ایک بڑی حقیقت کی طرف توجہ دی۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ تصوف کا مطلب دنیا چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اندر کی اصلاح کرنا ہے۔ اکثر لوگ جب تصوف کا نام سنتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی پراسرار یا خطرناک چیز ہے، یا اس میں کوئی ایسی طاقتیں ہیں جو عام انسان کے بس کی بات نہیں، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے۔ تصوف
دراصل انسان کو ایک بہتر انسان بننے کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے دل کو کیسے صاف کریں، اپنے رویے کو کیسے بہتر بنائیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق کیسے مضبوط کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے، اور اس کا جواب بہت سادہ ہے۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے خود کو پہچاننے سے۔ جب انسان اپنے اندر جھانکتا ہے اور اپنی کمزوریوں کو مانتا ہے تو وہ پہلا قدم اٹھا لیتا ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہوتا، کیونکہ انسان اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا پسند نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کو قصوروار ٹھہراتا ہے، لیکن صوفیاء کا راستہ اس کے برعکس ہے۔ وہ انسان کو سچ کا سامنا کرنا سکھاتا ہے، چاہے وہ سچ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اس سفر میں ایک تصور آتا ہے جسے علم لدنی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو کتابوں سے نہیں ملتا، بلکہ انسان کے دل میں آہستہ آہستہ پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان سچائی کے قریب ہوتا ہے، جب وہ اپنے دل کو صاف کرتا ہے اور اپنی نیتوں کو خالص کرتا ہے، تو اسے چیزیں مختلف انداز میں سمجھ آنے لگتی ہیں۔ لیکن یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی جادوئی یا خفیہ طاقت نہیں، بلکہ ایک روحانی سمجھ ہے جو وقت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ آج کے دور میں بہت سی ویڈیوز اور باتیں ایسی پھیل رہی ہیں جو تصوف کو ایک پراسرار اور غیر حقیقی چیز کے طور پر پیش کرتی ہیں، جیسے پورٹلز یا وقت کو روکنے جیسی باتیں، لیکن حقیقت میں تصوف کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب صرف لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اصل تصوف بہت سادہ اور گہرا ہے۔ یہ انسان کے کردار کو بہتر بنانے اور اسے ایک سچا انسان بنانے کے بارے میں ہے۔ جب انسان اس راستے پر چلتا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے دل کو نرم کرنا پڑتا ہے، اسے معاف کرنا سیکھنا پڑتا ہے، غصے کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے اور اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی پڑتی ہے۔ یہی وہ صفات ہیں جو ایک انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہیں اور اسے سکون دیتی ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان کو حقیقت کی جھلک ملنا شروع ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہ سفر ایک دن میں مکمل نہیں ہوتا، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ اس میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے، مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو انسان سچے دل سے اس راستے پر چلتا ہے وہ آہستہ آہستہ بدلنے لگتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا رویہ بدل جاتا ہے، اور وہ دنیا کو ایک نئے انداز میں دیکھنے لگتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر انسان اس راستے پر چل سکتا ہے؟ جواب ہے ہاں، لیکن یہ شرط ہے کہ وہ سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو، اسے اپنے اندر جھانکنے کی ہمت ہو، اور وہ بدلنے کی خواہش رکھتا ہو، کیونکہ یہ راستہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو صرف سننا چاہتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سفر کہیں باہر نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر شروع ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ اپنے دل کو سمجھو گے اتنا ہی آپ حقیقت کے قریب ہوتے جاؤ گے، اور یہی وہ راز ہے جسے صوفیاء صدیوں سے بیان کرتے آئے ہیں۔ ایک ایسا راز جو نہ تو خطرناک ہے اور نہ ہی ناممکن، بلکہ ایک ایسا راستہ ہے جو انسان کو اس کی اصل پہچان تک لے جاتا ہے۔ اب جب انسان اس راستے پر قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو اسے محسوس ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اصل جنگ باہر نہیں بلکہ اس کے اپنے اندر چل رہی ہے۔ وہی دل جو کبھی سکون چاہتا تھا، وہی دل کبھی بے چین بھی ہو جاتا تھا۔ کبھی انسان اچھا بننے کا ارادہ کرتا ہے اور اگلے ہی لمحے وہی پرانی باتیں، وہی پرانی عادتیں اسے واپس کھینچ لاتی ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہار مان لیتے ہیں، لیکن صوفیاء کہتے ہیں کہ یہی اصل امتحان ہے۔ اگر تو آپ اس مرحلے کو صبر کے ساتھ پار کر لیتے ہیں تو آگے راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنی ضروری ہے کہ نفس ہمیشہ آسان راستہ دکھاتا ہے۔ وہ آپ سے کہتا ہے کہ ابھی نہیں، کل سے شروع کریں گے، ابھی تھوڑا اور آرام کر لیتے ہیں، ابھی مزہ لے لیتے ہیں، لیکن دل کے اندر ایک ہلکی سی آواز ہوتی ہے جو ہمیں سچ کی طرف بلاتی ہے۔ یہی وہ آواز ہے جسے اگر ہم سننا شروع کر دیں تو ہم آہستہ آہستہ بدلنے لگیں گے۔ صوفیاء اسی کو بیداری کہتے ہیں، ایک ایسی بیداری جس کے بعد انسان ویسا نہیں رہتا جیسے پہلے تھا۔ جیسے ہی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج نماز نہیں پڑھتا، کل سے 5 وقت کی نمازیں پڑھوں گا، آج چھوڑ دیتا ہوں، کل پڑھوں گا، صبح پڑھوں گا، اس طرح کرتے کرتے
دن گزرتے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بیداری کو مضبوط کیسے کیا جائے، کیسے انسان خود کو برائیوں سے بچا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بہت سیدھا ہے، چھوٹے مگر مسلسل قدم۔ سب سے پہلے اپنے دن کا ایک چھوٹا سا حصہ اپنے لیے رکھیں، ایسا وقت جب آپ اکیلے ہو اور اپنے دل کا جائزہ لیں۔ آج میں نے کیا اچھا کیا اور کہاں غلطی ہوئی؟ یہ عادت آہستہ آہستہ آپ کو اپنے آپ سے سچا بنا دے گی۔ اسی کے ساتھ ایک بہت سادہ مگر بہت ہی طاقتور عمل بتا رہی ہوں، اور وہ ہے ذکر۔ ذکر دل کو زندہ کرتا ہے اور انسان کو غفلت سے نکالتا ہے۔ اگر آپ واقعی ہی اپنے اندر تبدیلی چاہتے ہیں تو روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ یا استغفار دل سے پڑھو، جلدی میں نہیں بلکہ ٹھہر ٹھہر کر، اس احساس کے ساتھ کہ آپ واقعی ہی معافی مانگ رہے ہو۔ کچھ دن یہ عمل کر دیکھیں اور پھر آپ کو خود ہی فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک اور خوبصورت دعا بھی آپ سے شیئر کر رہی ہوں، اور وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک مکمل احساس ہے۔ اس میں انسان اپنی غلطی مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے، اور یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ لیکن یہاں ایک غلط فہمی دور کرنا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی وظیفہ اس وقت تک اثر نہیں کرتا جب تک انسان اپنی نیت کو صاف نہ کرے۔ اگر زبان پڑھ رہی ہو اور دل کہیں اور ہو تو فائدہ کم ہوتا ہے۔ اصل طاقت اخلاص میں ہے۔ جب انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر چھوٹا سا عمل بھی بڑا اثر رکھتا ہے۔ اس راستے میں ایک اور اہم چیز ہے صحبت، یعنی آپ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو۔ آپ کا ماحول ایسا ہے جہاں برائی عام ہے تو آپ کے لیے خود کو بچانا مشکل ہو جائے گا، لیکن اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ وقت گزارو گے تو آپ خود بخود بہتر ہونے لگو گے۔ صوفیاء ہمیشہ اچھی صحبت پر زور دیتے ہیں کیونکہ انسان اپنے ماحول سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ جب انسان ان چیزوں پر عمل کرتا ہے تو وہ ہمیشہ محسوس کرتا ہے کہ وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہی چیزیں جو پہلے اسے کھینچتی تھیں اب اتنی طاقتور نہیں رہتی، اور وہ اپنے غصے کو بہتر طریقے سے کنٹرول کرنے لگتا ہے، اور وہ جلدی معاف کرنے لگتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسے اندر سے سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، ایسا سکون جو باہر کی کسی چیز سے نہیں مل سکتا۔ لیکن یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا، یہ تو صرف آغاز ہے۔ جتنا آگے آپ بڑھو گے اتنا ہی آپ کو اپنے اندر نئی نئی چیزیں نظر آئیں گی۔ کبھی آپ اپنی کمزوریاں نظر آئیں گی، کبھی آپ کو اپنی طاقت کا احساس ہوگا، اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کو ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ شیطان بھی اسی وقت انسان کو زیادہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ راستہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اگر آپ سچے دل سے کوشش کرو گے تو۔ اب جب ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سفر کسی اور کا نہیں بلکہ ہمارا اپنا ہے۔ ہم چاہیں تو آج کے بعد بھی ویسے ہی رہ سکتے ہیں جیسے پہلے تھے، اور چاہیں تو ایک نیا آغاز کر سکتے ہیں، کیونکہ سچ یہ ہے کہ تبدیلی کسی بڑے موقع کا انتظار نہیں کرتی بلکہ ایک چھوٹے سے فیصلے سے شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا فیصلہ جو آپ اور ہم ابھی اسی لمحے لے سکتے ہیں۔ تصوف کا راستہ کوئی کہانی نہیں، کوئی فلمی تصور نہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ اسے تلاش کرنے نکل پڑتے ہیں، اور جب انسان سچ میں اس تلاش پر نکلتا ہے تو اسے آہستہ آہستہ احساس ہوتا ہے کہ وہ جس سکون کو باہر ڈھونڈ رہا تھا وہ ہمیشہ سے اس کے اندر موجود تھا۔ لیکن اس راستے میں سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ انسان مستقل رہے، کیونکہ شروع میں جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ انسان تھکنے لگتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اصل فرق پیدا ہوتا ہے۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو رکتا نہیں، چاہے رفتار سست ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ چلتا رہتا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا چاہتے ہو تو ایک سادہ سا اصول یاد رکھیں، اپنے دن کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے شروع کریں، اور
اسی پر ختم کریں۔ چند لمحے خاموشی میں گزاریں، استغفر اللہ پڑھیں، دل سے پڑھیں اور یہ نیت کریں کہ آج میں خود کو بہتر بناؤں گا۔ دن کے دوران جب بھی موقع ملے تھوڑا سا ذکر کر لیں اور رات کو سونے سے پہلے اپنے پورے دن کا حساب لیں۔ کہاں آپ نے اچھا کیا اور کہاں آپ نے برا کیا اور کہاں آپ بہتر کر سکتے تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں آہستہ آہستہ آپ کو ایک بہترین انسان بنا دیں گی۔ اور یاد رکھیں، اصل وظیفہ صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ ہمارا عمل ہوتا ہے۔ اگر ہم سچ بولتے ہیں، اگر ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، اگر ہم اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں تو یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے، یہی اصل تصوف ہے، یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا جب آپ محسوس کرو گے کہ ہم وہ نہیں رہے جو پہلے تھے، ہماری سوچ بدل چکی ہے، ہمارا دل نرم ہو چکا ہے اور ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی خوشی محسوس کرنے لگے۔ وہ مقام ہے جہاں انسان حقیقت کے قریب ہوتا ہے، نہ کوئی خوف، نہ بے چینی، بلکہ ایک عجیب سا سکون جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیا آپ اس سچ کو صرف ایک ویڈیو سمجھ کر بھول جائیں گے یا اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے؟ کیونکہ یاد رکھیں، راز کبھی باہر نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ انسان کے اندر ہوتے ہیں، اور جو انہیں تلاش کرنے کی ہمت کرتا ہے وہی انہیں پا لیتا ہے۔ اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر وہ تلاش موجود ہے، اسے ضائع مت ہونے دیں۔ آج سے ہی ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں اور خود کو بدلنے کی کوشش شروع کریں، کیونکہ شاید یہی وہ لمحہ ہے جو آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ تو آخر میں میرے ساتھ مل کر ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں سچ کو پہچاننے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمارے نفس کو قابو میں رکھنے کی طاقت دے، ہمیں برائیوں سے بچا اور نیکیوں کی طرف آسانی پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر اور ہمیں اپنی رضا کے اس راستے پر چلا دے۔ یا رب، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیرے قریب ہو جائیں اور ہماری زندگی کو سکون اور برکت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔